السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا سب سے معتبر طبی چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو دوستو، امراض معدہ کے متعلق ٹاپک چل رہا ہے، تو اس کے متعلق ایک اہم جو مرض ہے، اصل میں پہلے تو یہ علامت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ پھر آہستہ آہستہ اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مرض کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ میری مراد ہے قبض سے۔ بہت زیادہ جو ہے افراد اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں مرد ہوں۔ تو آج ہم اس کے مکمل اسباب کے متعلق جانیں گے، اس کی علامات، اس کے اسباب اور اس کے علاج کے متعلق ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اچھی معلومات سب تک پہنچ سکیں اور سب اچھے سے اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ قبض جو ہے یہ ایک بہت ہی جو ہے مشہور مرض ہے۔ مرض آپ اس کو ایک حد تک کہہ سکتے ہیں اور علامت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ علامت یہ ہے کہ اس سے پخانہ خارج نہیں ہوتا، اور یہ اس چیز کی علامت ہے کہ معدے کے اندر مسئلہ ہے اور آنتوں کے اندر جو ہے وہ مسئلہ ہے، یا تو آنتوں کے اندر خشکی زیادہ ہے، یا پھر آنتوں کے اندر جو ہے وہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جو آنتوں کی حرکت دودھیا ہے، حرکت ہے جو ان کی وہ نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ فضلہ خارج نہیں ہوتا۔ تو معدے کے امراض کا ٹاپک ہے، اس میں پہلی جو ویڈیوز جو میں نے شیئر کی ہیں، آپ ان کو دیکھ کے سلسلہ وار اس چیز کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ قبض کا جو اس کا یہ ہے کہ جب غذا چھوٹی آنت میں آتی ہے تو وہاں پہ آ کے ہضم ہوتی ہے، اور ہضم ہونے کے بعد اس میں سے جو غذائیت ہے وہ مساریکاز کے ذریعے جذب ہو کے، جس کو ہم کیلوس کہتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے جگر کے اندر۔ تو اس کے بعد یہاں پہ صفرا بھی گرتا ہے، اور جو لبلبہ ہے اس کے بھی انزائم آتے ہیں، اور وہاں پہ ہضم کا عمل ہوتا ہے، اور فضلہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے بڑی آنت میں۔ بڑی آنت میں جب جاتا ہے تو یہ دائیں طرف سے نیچے سے بڑی آنت میں سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ اپینڈکس بھی ہوتی ہے، وہاں سے بڑی آنت میں داخل ہوتا ہے، اور یہ ادھر سے ہوتا ہوا دائیں طرف اوپر کو آتا ہے، پھر جو ہے ایسے اس طرف آتا ہے بائیں طرف، اور ادھر سے نیچے آ کے جو ہے وہ پخانہ خارج ہوتا ہے۔ تو اگر صفرا گرے آنتوں پہ، تو جب صفرا گرتا ہے تو ان میں دغدغہ پیدا ہوتا ہے، ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوتی ہے، جس سے جو فضلہ ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے اکثر قربانی کے وقت دیکھا ہوگا، جب آپ آنتیں جانور کی نکالتے ہیں تو وہ اس طرح کی شکل ہوتی، جیسے ایسے 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 کر کے، اس طرح کر کے۔ تو جب ادھر سے فضلہ ادھر جاتا ہے، ادھر سے جب سکیڑ آتا ہے تو آگے جاتا ہے، ادھر سے سکیڑ ہوتا ہے تو آگے، اس طرح کر کے جاتا ہے۔ تو یہ جب صفرا گرتا ہے آنتوں پہ تو پھر جو ہے یہ ان کی حرکت ہوتی ہے اور یہ آگے جاتا ہے۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ اگر صفرا نہیں گرتا، آنتوں میں دغدغہ نہیں ہوتا، تو وہاں پہ رطوبات کی زیادتی کی وجہ سے جو اعصاب ہیں وہ ان کی حس کم ہو جاتی ہے، اور وہ پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچاتے دماغ تک کہ وہاں پہ آنتوں میں فضلہ رکا ہوا ہے۔ جب پیغام نہیں پہنچتا تو فضلہ خارج نہیں ہوتا، طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو رطوبات جب آنتوں میں ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آنتوں کا فعل سست ہو جاتا ہے، اور فضلہ جو ہے وہ خارج صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ تو اس کے لیے جو زیادہ تر مرض کا باعث چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک تو کولڈ ڈرنکس ہیں، اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی ہے، خاص طور پہ کھانا کھانے کے دوران یا کھانا کھانے کے فوراً بعد۔
مرغن چیزیں بھی ہیں، دوسری چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ آج کل کے دور میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور اس کے بعد جو فاسٹ فوڈ ہے، برگر ہے، پیزا ہے، شوارما ہے، اس کے بعد جنک فوڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد بے اعتدالی، کھانے میں بے اعتدالی، کھانا کھا کے سو جانا. حالانکہ رات کا کھانا کھا کے واک کرنی چاہیے، دوپہر کا کھانا کھا کے تھوڑا سونا چاہیے، جس کو قلولہ کہتے ہیں. قلولہ یہ سنت بھی ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز اب دیکھنا ہے کہ قبض نہ ہونے کی کیا علامت، کس طرح پتہ چلے گا کہ قبض نہیں ہے، اور کس طرح پتہ چلے گا کہ قبض ہے. اب قبض کی ایک تو صورت یہ ہے کہ پخانہ بالکل نہیں آتا، اور ایک صورت یہ ہے کہ پخانہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے اور بار بار آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے کہ پتلا پخانہ آتا ہے، پخانہ آتا ہے لیکن پتلا آتا ہے. اور ایک ہے کہ جس طرح پخانہ آتا ہے لیکن سخت پخانہ آتا ہے. یہ ساری قبض کی ہی علامتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پخانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد جب فارغ ہوتے ہیں تو اٹھتے ہیں، تو اس کے بعد آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، پیٹ صحیح سے خالی محسوس نہیں ہوتا، ذہن سے بوجھ نہیں ہٹا ہوا ہوتا، اور جو ہے صحیح طریقے سے آپ فریش نہیں ہوتے. تو اس کی جو قبض نہ ہونے کی جو ایک سب سے بڑی علامت ہے، اکثر جو ہے وہ آپ نے اگر جانور جو ہیں جس طرح گائے ہے یا بھینس ہے، گائے کو آپ نے اگر گوبر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک نہ تو وہ زیادہ نرم ہوتا ہے اور نہ ہی وہ سخت ہوتا ہے. اور گائے ہمیشہ ایک دفعہ ہی ایک وقت میں ایک یکدم ہی گوبر کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کو حاجت نہیں ہوتی. سیم یہی کنڈیشن انسان کی ہے. اگر فلش پہ بیٹھتے ہوئے آپ یکدم جو ہے وہ فضلہ خارج ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو حاجت نہیں رہتی، محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی جو ہے وہ آنتیں مکمل خالی نہیں ہوئی. تو جیسے ہی فضلہ نہ وہ زیادہ نرم ہو، پتلا ہو، اور نہ ہی وہ سخت ہو، جس میں نے آپ کو علامت بتا دی ہے، اگر اس طریقے سے یکدم فضلہ خارج ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ایک بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیٹ جو ہے وہ ہلکا پھلکا محسوس ہوگا، خالی محسوس ہوگا، اور بوجھ نہیں ہوگا، ذہن آپ کا فریش ہوگا، اور بالکل جسم آپ ہلکا پھلکا محسوس کریں گے. یہ اس چیز کی علامت ہے کہ قبض نہیں ہے. اگر ایسی کوئی علامت نہیں ہے، اگر پخانہ آیا ہے اور اٹھنے کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ابھی پیٹ بوجھل ہے، یا ذہن فریش نہیں ہے، ذہن سے بوجھ نہیں ہٹا، ذہن اس وقت ذہن سے بوجھ ہٹتا ہے جب پیٹ خالی، فضلہ نکل جاتا ہے، ذہن فریش ہو جاتا ہے. تو اگر یہ علامت نہیں ہے تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ابھی قبض ہے. ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ وہ جب تک سگریٹ نہیں پیتے ان کو پخانا نہیں آتا. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو قبض ہے، وہ کہتے ہیں جی بالکل مجھے تو قبض ہے ہی نہیں. حالانکہ یہ قبض کی ہی علامت ہے، کیونکہ سگریٹ نہیں پئیں گے تو قبض ہے، سگریٹ پئیں گے تو آئے گا پخانا، نہیں تو نہیں آئے گا. تو یہ بھی چیز ٹھیک نہیں ہے. تو اس چیز کے لیے ایک تو غذا کے متعلق، کھانے کے متعلق جو پچھلی ویڈیوز میں ہم نے بیان کیا ہے ان کو فالو کریں، وہ ویڈیوز دیکھیں، اس میں آپ کو مکمل معلومات ملیں گی، اس کو فالو کریں. اور قبض کے لیے رات کو جوارش زرعونی کسی بھی کمپنی کی ہمدرد یا کرشی کی لے لیں، ایک چھوٹی چائے والی چمچ نیم گرم پانی سے آپ کھا لیں. صبح انشاءاللہ ایک دو پخانہ کھل کے آئے گا، طبیعت فریش ہو جائے گی اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ استعمال کرنے کے بعد کچھ دن استعمال کریں. اگر آپ غذا اپنی ٹھیک نہیں کرتے، جیسے کہ میں نے بتایا پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، اگر اس کے مطابق نہیں چلتے تو جب آپ چھوڑیں گے پھر قبض ہو جائے گی. لیکن اگر آپ غذا کا بھی اعتدال رکھتے ہیں اور ساتھ میں اس کو بھی جاری رکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ قبض سے جو ہے وہ آپ کا مکمل نجات ہو سکتی ہے. یاد رکھیں قبض جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو بواسیر بھی ہو سکتی ہے، نواسیر بھی ہو سکتی ہے، اور فسٹولا وغیرہ کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس چیز کو لائٹلی بالکل نہ لیں. اگر
جو میں نے آپ کو علامات بتائی، اگر ان میں سے کوئی چیز ہے آپ محسوس کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اس چیز کا حل کیجئے، تاکہ مرض کو بڑھنے سے بچایا جا سکے اور کوئی اور مرض جو ہے اس کے ساتھ آپ کو لاحق نہ ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔